أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آئے گا اس کو اس کا مال اور نہ اس کی کمائی. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا وہ شعلوں والی آگ میں. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے خوب بٹی ہوئی. اس کا شان نزول گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے. آج اس کی پہلی 3 آیات کی تفسیر کریں گے. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے 2 جملے ارشاد فرمائے. تبت یدا ابی لہب وتب، پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب، دوسرا ہے وتب. پہلے جملے میں اللہ رب العزت نے بد دعا دی ہے ابو لہب کو، کیونکہ جب ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تباً کہا تھا تو مسلمانوں کے دلوں کی خواہش تھی کہ وہ ابو لہب کو بد دعا دیتے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کی مراد پوری کر دی، خود ہی فرما دیا، خود ہی ابو لہب کو بد دعا دے دی. تبت یدا ابی لہب، کہ ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے. وتب، آگے دوسرا جملہ جو ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ بد دعا کا اثر ظاہر بھی ہو گیا ہے، یعنی یہ بد دعا قبول بھی ہو گئی ہے، اس کا اثر بھی شروع ہو گیا ہے. کس طرح شروع ہوا کہ بدر کے واقعہ کے 7 دن بعد ابو لہب کو طاعون کی گلٹی نکلی، اور وہی گلٹی اس کی موت کا بھی سبب بنی. اس کو جب گلٹی نکلی تو اس کو عادسہ کی بیماری تھی، عربی میں اس کو عادسہ کہتے ہیں. تو گھر والوں نے اس کو اپنے تمام گھر والوں سے الگ کر دیا، اس خوف کی وجہ سے کہ ہم میں سے کسی کو یہ بیماری نہ لگ جائے. اس کو اپنے سے الگ کر دیا، اور اس کا چہرہ بھی بگڑتا گیا اور کتوں جیسی آوازیں نکالتا تھا. اسی میں ہی اس کی موت بھی واقع ہو گئی، اور موت کا پتہ بھی نہیں لگا گھر والوں کو. پتہ اس وقت لگا جب اس کی لاش سے بدبو اٹھنی شروع ہوئی، گھر والوں کو اس وقت پتہ لگا کہ یہ مر گیا ہے. تو انہوں نے مزدور بلوا کر اس کی لاش اٹھوائی، ایک گڑھا کھودا، اس کے اندر اس کو دبا دیا، اور لاش کو مزدوروں نے ہاتھ نہیں لگایا، لکڑی کے ذریعے اٹھا کر گڑھے میں رکھا اور اس کو دفن کر دیا، دبا دیا وہاں پر. تو یہ انجام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، بدتمیزی کی، ان کی شان میں گستاخی کی، ان کا کھلا دشمن بنا رہا زندگی میں. تو اس کا انجام دنیا میں یہ ہوا. آگے دوسری آیت ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کی 2 تفسیریں ہیں. ایک یہ ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، مال سے مراد اس کا مال، وما کسب سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے کمایا، یعنی تجارت میں جو نفع کمایا وہ مراد ہے. دوسری مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی اولاد، ما کسب سے مراد اس کی اولاد ہے، کیونکہ یہ کثیر المال
شخص تھا، کثیر الاولاد شخص تھا، اس کی اولاد بھی زیادہ تھی، اس کے پاس مال بھی زیادہ تھا، اس لیے کہا جا رہا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو عذاب سے ڈرایا تو اس شخص نے آگے سے یہ بھی کہا کہ اگر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ واقعتاً سچ ہے تو میں اپنے مال دے کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، اپنی اولاد دے کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئے گی، یعنی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی اور مال بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کو اللہ کے عذاب سے نہ مال بچا سکتا ہے نہ اس کی اولاد بچا سکتی ہے۔ یہ تو ہو گیا دنیا کا انجام، میں ذکر کر رہے ہیں کہ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا۔ سیصلی نارا ذات لہب، کہ ان قریب داخل ہوگا وہ شعلوں والی آگ میں، یعنی مرنے کے فوراً بعد ہی وہ اللہ کا عذاب اس پر، آخرت کا عذاب شروع ہو گیا۔ میں ذکر